ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ابا نے اماں کے مرنے کے بعد 20 سالہ لڑکی سے شادی کر لی جو عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھی۔ اسے روز کمرے میں بند کر کے جاتے اور کہتے اس کے پاس مت جانا۔ میں سمجھتی شاید زبردستی اسے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ ایک رات ابا شہر سے باہر تھے۔ میں نے اس لڑکی کو کھولا، میری سانس رکنے لگی جب بدلے میں اس نے مجھے ہی بیڈ کے ساتھ باندھ دیا اور میرا نام کشف ہے۔ میری عمر ابھی 25 سال کی ہے۔ میں اپنی امی ابو کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں بچپن سے ہی بہت شرارتی تھی۔ میں اپنے امی ابو کی ایک ہی اولاد ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی بہت ہی لاڈلی تھی۔ ہم سب بہت ہنسی خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرا گھر لاہور کے ایک بہت بڑے علاقے میں واقع تھا اور یہ گھر ہمارا بہت محنت کے بعد بنا تھا۔ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ اس گھر کو بنانے میں میرے ابو کی خون پسینے کی کمائی شامل ہے۔ میرے ابو اب ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن آج سے کچھ وقت پہلے وہ اس مقام پر نہیں تھے۔ انہیں اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت محنت لگی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں 5 سال کی تھی اور میں نے اپنی سالگرہ پر ایک بہت مہنگی گڑیا خریدنے کی فرمائش کی تھی، پر میری امی نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ہم ابھی یہ سب کچھ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے حالات اتنے بہتر نہیں۔ لیکن مجھے بھی اپنی ضد کے آگے کچھ بھی نظر نہ آیا کیونکہ میں بھی بچی تھی۔ میں نے بھوک ہڑتال کر لی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا بھوکا ہونا میری امی سے بالکل برداشت نہیں ہوگا اور میرے ابو تو پہلے سے راضی تھے۔ اس وجہ سے میری امی نے اپنے سونے کی باریک جھمکے بیچ کر مجھے وہ گڑیا دلائی تھی۔ مجھے آج بھی وہ گڑیا نہیں بھولتی کیونکہ وہ میرے پاس ابھی بھی ہے۔ میں جب بھی اداس ہوتی تو کسی چھوٹی بچی کی طرح اس کے ساتھ کھیل لیتی ہوں۔ ہمارے دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میں بھی بڑی ہونے لگی تھی۔ میرے امی ابو میری سالگرہ بہت دھوم دھام سے مناتے تھے اور کوئی بھی سال ایسا نہ تھا کب میری سالگرہ نہ منائی گئی ہو۔ میں اپنی سالگرہ والے دن سب کو انوائٹ کرتی تھی اور میری امی مزیدار کھانے پکاتی تھیں۔ میں چنانچہ بہت اچھی پرورش حاصل کر رہی تھی، اس لیے امی ابو کے پیار اور ان کی اکلوتی اولاد نے مجھے تھوڑا مغرور بھی کر دیا تھا۔ میری ذہانت میرے ابو پر گئی تھی۔ میں چیزوں کو بہت جلد پک کر لیتی تھی۔ اسی وجہ سے اسکول میں بھی میرا ہی چرچا ہوتا تھا۔ ساری ٹیچرز میری تعریف کرتی تھیں اور میری کوئی بھی شکایت نہ ہوتی تھی۔ میرے ابو نے بھی دن کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس میں ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ اس وجہ سے انہیں بہت فائدہ ہونے لگا تھا۔ بزنس کی دنیا میں ان کا نام آنے لگا تھا۔ میری امی اور میں بھی خوش ہونے لگے تھے۔ میرے ابو نے اسی خوشی میں مجھے ایک گاڑی گفٹ کر دی، لیکن انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ ابھی میں اس گاڑی کو بالکل بھی نہیں چلاؤں گی۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی تھی۔ میری امی کو انہوں نے ہیرے کی رنگ گفٹ کی۔ ہمارے دن اب بدل گئے تھے۔ میرا کالج شروع ہو چکا تھا۔ میرا داخلہ بھی شہر کے سب سے اچھے کالج میں ہوا تھا۔ میری دوستی بھی اپنے جیسے لوگوں میں ہوئی تھی جو مجھے میرے ابو کے نام کے ساتھ جانتے تھے۔ میں سب کی نظروں میں آ چکی تھی اور مجھے بہت غرور ہوتا تھا کہ جب سبھی میرے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ میرے ابو اب کافی فریش رہنے لگے تھے۔ انہوں نے میری امی کو کہہ دیا تھا کہ اب انہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کام کرنے کے لیے اب بے شمار نوکر چاکر تھے۔ لیکن میری امی کافی پرہیزگار تھیں۔ وہ شروع سے ہی اپنا کام خود کرنے کی عادی تھیں۔ تبھی انہوں نے میرے ابو کی بات نہ مانی اور ان کے منع کرنے کے باوجود وہ خود سب کام کرتی تھی۔ مجھے بھی حیرانی ہوتی تھی کیونکہ یہ سارے کام مجھے کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ میری قسمت کی یہ گاڑی کافی تیزی سے دوڑ رہی تھی، لیکن اس گاڑی میں کافی خطرناک موڑ آیا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ میری امی کو جگر کا کینسر ہے۔ میری زندگی کا وہ سب سے مشکل لمحہ تھا۔ مجھ سے یہ سچائی تسلیم نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم نہ ہوتی اگر میں اس رات اپنے ابو کی الماری سے کچھ سامان نہ لے رہی ہوتی۔ مجھے اس رات اپنا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں بھیجنا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے ابو کی الماری چھان ماری تاکہ جو بھی ڈاکومنٹس تھے وہ میں لے سکوں۔ جب اچانک ہی ایک فائل میرے ہاتھ لگی۔ اس فائل پر میری امی کا نام لکھا تھا۔ جب مجھے یاد آیا کہ پچھلے 6 ماہ سے میری امی کافی بیمار رہنے لگی تھی، میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے شہر سے باہر ایک ہاسٹل میں رہنے لگی تھی۔ تبھی میں ان دنوں اپنی امی ابو سے دور رہی تھی، پر مجھے یہ معلوم تھا کہ میری امی کی طبیعت ناساز ہے۔ لیکن میرے پوچھنے پر میری امی نے یہی بتایا تھا کہ موسمی طبیعت خراب ہے اور کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ میں اپنی پڑھائی پر توجہ دوں۔ میں بھی بے فکر ہو گئی تھی
क्योंकि घर में नौकर चाकर की रेल पेल थी और इसी वजह से एंट्री टेस्ट की आराम से तैयारी करने लगी। मैंने ये सब सोचा और अब वो फाइल खोली थी, क्योंकि फाइल के ऊपर बड़ा सा माहिर जिगर लिखा था। मुझे एक झटका लगा था, लेकिन बाद में मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया हिल गई हो। वो फाइल मेरे हाथ से छूट कर गिरी थी, जैसे कोई नापाक चीज हो। मैं कुछ लम्हे के लिए साकत हो गई थी। अब हर चीज मुझे याद आने लगी कि कैसे मेरी अम्मी मुझे कमज़ोर लगती थी। मैं जब भी हॉस्टल से घर आती थी तो मुझे यही लगता था कि वो मुझे मिस करती हैं, तभी कमज़ोर हो गई हैं। पर उन्हें तो इस बीमारी ने पकड़ लिया था। मैंने फाइल जल्दी से वापस रखी थी। मैं अपनी अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी। जिंदगी में इंसान के लिए उसकी माँ और उसके बाप का दर्जा अलग अलग है, जो कि चाह कर भी बदल नहीं सकता। अगर माँ का दर्जा एक कदम ऊपर आता है तो बाप का दर्जा इससे भी ऊपर आ जाता है, और फिर माँ का दर्जा भी नीचे नहीं रहता, वो भी ऊपर उठता चला जाता है। ये खेल ऐसे ही शुरू रहता है और माँ बाप दोनों के दर्जात ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। मैं अपनी अम्मी से बहुत अटैच थी, लेकिन अब मेरे अंदर की उम्मीद टूट चुकी थी। मुझे इतना मालूम हो गया था कि वो चंद साल या फिर चंद महीनों की मेहमान है। मैं अम्मी को ऐसा महसूस नहीं करवाना चाहती थी जिससे वो कमज़ोर पड़ जाए या हिम्मत हार जाए। मैं उसके लिए उनके सामने मुस्कुराती खेलती रहती थी, लेकिन अंदर से मैं किरची किरची बिखरती चली जाती थी। ये मुझे ही मालूम है। मेरा मेडिकल का पहला साल मुकम्मल हो गया था। मैं खुदा से बस एक ही दुआ करती कि जल्दी से डॉक्टर बन जाऊं ताकि अपनी अम्मी का इलाज कर सकूं, पर ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये हकीकी ज़िंदगी थी। मेरे अब्बू अपने बिजनेस पर गौर करते रहे थे। उनके नए दोस्त बनते चले जा रहे थे। बकौल उनके मेरी अम्मी भी यही चाहती हैं, तो वो भी अब यही रूटीन अपनाने लगे थे। हाँ, अलबत्ता वो रात को आते साथ मेरी अम्मी की खैरियत दरियाफ्त करते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। हर गुजरता दिन अपने साथ खतरे की घंटी के साथ एक मुश्किल दिन लाता जा रहा था। एक रात मेरी अम्मी की हालत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उस दिन भी मेरे अब्बू को बिजनेस से फुर्सत नहीं मिली। उस रात मैं अपने तीसरे साल में जा चुकी थी। मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी ताकि अपनी अम्मी को मुश्किल वक्त में संभाल सकूं, पर इस साल मेरी सारी प्रैक्टिस खुदा के फैसले के आगे हार मान गई, और उसका अंजाम यही हुआ कि मेरी अम्मी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई थीं। मैं रोती चलाती उन्हें आवाज़ देती रही। मुझसे ये तस्लीम करना मुश्किल हो रहा था। ये सब सहना मेरे बस की बात न थी। मुझे सब याद आ रहा था कि कैसे वो छोटा सा घर होता था जिसमें मैं सुकून से रहती थी, और अब इस आलीशान बंगले में मेरा सुकून बर्बाद हो गया था। अब ये आर्जी चीज़ें मुझे फजूल लगने लगी थी, पर मैं हार मानकर बैठ नहीं सकती थी। मैं मातम भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये दुनिया का रवाज है। मैंने इस कड़वे घूंट को भी पी लिया। मेरे अब्बू इस वक्त एक मुश्किल केस में फंसे हुए थे। इसी वजह से वो मेरी अम्मी पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। मैं उनसे नाराज़ हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर वो इस वक्त अम्मी के साथ होते तो शायद अम्मी की हालत इतनी ना बिगड़ती। पर मैंने इतनी ज़्यादा देर उनसे नाराज़ नहीं रह सकती थी, क्योंकि इस दुनिया में अब वही थे जो मेरे थे। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई ना था। मेरे दोस्त भी इस उम्र में इतने नहीं थे, क्योंकि इस उम्र में इंसान को मालूम होता है कि कौन सच में उसका साथी है, और मुझे ये भी मालूम हो गया था कि मेरा साथी सिर्फ मैं ही हूँ। और अब मैं ज़्यादा मेहनत करने लगी थी। मेरे अब्बू मुझे फोर्स करते थे कि मैं उनके बिजनेस की दुनिया में आ जाऊँ, पर मुझे ये सौदेबाजियाँ बिल्कुल भी पसंद न थीं। मुझे इंसानियत के लिए काम करना था। मैं नहीं चाहती थी कि कल को किसी की माँ उसके सामने मर जाए। कुछ अरसे की दिन रात मेहनत के बाद मैं अपने मकसद में पूरी हो गई थी। मेरे अब्बू को भी मुझ पर फ़ख्र था। उन्होंने कुछ पैसे गिफ्ट्स की सूरत में मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। उनके यही गिफ्ट्स होते थे। अब हालात मज़ीद बदलने लगे थे। मेरे अब्बू मुझे कुछ दिनों से काफ़ी परेशान लगने लगे थे, लेकिन मैं उनसे पूछती थी तो वो मुझे इस बिज़नेस से दूर रहने का मशवरा देते थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि उनके साथ क्या करूं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझसे ये बात ही कह दी कि उनके दोस्त को कैंसर है, वो इस वजह से परेशान है। मैं कैंसर का नाम सुनते ही अपनी अम्मी की याद में खो गई। मैंने अब्बू को हौसला दिया। वो दोस्त इनके काफ़ी करीबी थे। चंद दिन बाद मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि इनके इस दोस्त का इंतकाल हो गया है। मैंने भी अफसोस का इजहार किया और उनके साथ उनके दोस्त का अफसोस करने भी गई। अंकल की एक छोटी सी बेटी भी थी जो कि काफ़ी बुरी तरह रो रही थी। इसकी अम्मी की वफ़ात उसके बचपन में हो गई थी। इसका नाम खौला था।
मैं उसके साथ इतना वक्त नहीं बिता सकती थी, पर मुझे उसके बारे में कुछ कुछ बातों का मालूम था कि वो अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद दिमागी मरीज बन गई है और उसको ज़रा सा भी शौक लगता है तो उसके दिमाग पर बुरी तरह असर पड़ता था। मुझे खौला पर काफ़ी तरस आया क्योंकि मेरे पास मेरे अब्बू थे, पर उसकी अम्मी के बाद अब्बू भी दुनिया से रुखसत हो गए थे। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, पर उसकी हालत शदीद ख़राब थी। मेरे अब्बू ने भी इसके साथ काफ़ी हमदर्दी की थी। वो मुझे परेशान लग रहे थे। मैंने अपने अब्बू को भी दिलासा दिया था। मैं हालात की वजह से बहुत मजबूत हो गई थी, इसी वजह से अब सबको दिलासा मैं बहुत अच्छी तरह से देती थी। हम लोग वापस घर आ गए थे। मेरे अब्बू अगले दिन दोबारा खौला से मिलने गए थे, पर रात को जब वो वापस आए थे तो उनके साथ खौला भी थी। लेकिन मैं शौक तब हुई जब खौला के सर पर सुर्ख रंग की चुनरी देखी। मैंने अपने अब्बू को देखा जो कि मुझसे नजरें चुरा रहे थे। खौला अपने हाथ मेरे अब्बू से छुड़वा रही थी। साफ मालूम हो रहा था कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, जब अब्बू उसे एक अलग रूम में लेकर गए और रूम बाहर से बंद कर दिया था, मैं रोते हुए अपने रूम में चली गई थी क्योंकि मेरे सवाल के जवाब मुझे सब देख कर मिल गए थे। मेरे अब्बू ने इस खौला नामी लड़की से निकाह कर लिया था जो कि मुझसे भी छोटी थी और 20 साल की बच्ची थी। इसका ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ा हुआ था। वो इस वक्त भी होश में नहीं थी। मेरा दिल कर रहा था कि खौला से इस बात का बदला ले लूं कि उसने मेरे अब्बू को फंसाया होगा, पर मुझे खुद पर काबू पाना था। मेरे अब्बू मेरे रूम में आए तो मैं इन पर काफ़ी चीखी और चिल्लाई थी। वो मुझे समझाने लगे थे कि उनके दोस्त की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो खौला को मेरे अब्बू के साथ देखें। मैं हैरान थी कि मेरे अब्बू इसे बेटी बनाकर भी साथ रख सकते थे, पर मेरे अब्बू ने मुझे समझाया कि मुआशरा तरह तरह की बातें बना सकता था क्योंकि वो बालिग थी और नामहरम थी। इस वजह से मेरे अब्बू ने उसे अपनी बीवी बना लिया था। मैं काफ़ी दुखी हुई थी क्योंकि ये मुकाम सिर्फ मेरी अम्मी का था। इनकी जगह कोई भी औरत नहीं ले सकती थी। मेरे अब्बू ने लाख समझाया कि ये सिर्फ एक इंसानियत के नाते है, पर मैं उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार न थी और ये तय किया था कि खौला से इस चीज़ का बदला लूँगी। मेरे अब्बू ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं खौला के रूम का दरवाज़ा नहीं खोलूँगी क्योंकि खौला की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं, वो सामने वाले के साथ कुछ भी कर सकती है। पर मैंने उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन मैं उसको सबक सिखाना चाहती थी। इसी वजह से मैंने उसका सामना करने का फ़ैसला किया था। मुझे ये भूल गया था कि उसने अपना सब कुछ खोया है। बस यही मेरे जहन में सवार था कि उसने मेरी अम्मी की जगह ली है। मैं इस रूम में पहुंची, पर मेरे अब्बू ने इसको रूम को लॉक करके चाबी अपने पास रख ली थी। मैं ऐसे ही वापस आ गई। मैंने अपने हाउस जॉब शुरू कर ली थी ताकि मैं खुद को बिजी रख सकूं। अपने अब्बू से भी मैं इतनी बात नहीं करती थी। मेरी ज़िंदगी में बेसकूनी तारी हो गई थी। रात को मैं अपने घर वापस जाती थी तो खौला की चीखें मुझे सोने नहीं देती थी। मैंने एक दिन अपने अब्बू से बात की कि ये घर अब बहुत कम लगता है, जबकि एक पागल खाना ज़्यादा लगता है। मेरे अब्बू काफ़ी टेंशन में आ गए थे, लेकिन वो बेबस थे और इस बात का एक हल उन्हें यही मालूम हुआ कि मैं शादी कर लूँ। मैंने उनकी बात सुनकर अफसोस किया था कि वो मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं, पर वो मुझे कहने लगे कि उन्हें मेरी फ़िक्र है, वो ये सब कुछ मेरा ही है, वो तो बस मेरे लिए एक पार्टनर लाना चाहते हैं। मैं भी समझ गई थी कि ये तरीका सही है, लेकिन मैं अपने अब्बू को सारी ज़िंदगी इस खौला की देखभाल में गुजारते नहीं देख सकती थी। चुनाचे एक रात मैं अपने अब्बू के रूम में दाखिल हुई और छुपकर उनकी पॉकेट से खौला वाले रूम की चाबियां ले लीं और दबे पांव वापस जाने लगी। मेरे अब्बू ने शुक्र से मुझे नहीं देखा था क्योंकि वो बहुत गहरी नींद सो रहे थे और उनकी आंख भी नहीं खुली थी। खौला की चीखें इस वक्त मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। तभी मुझे लगा कि वो सो रही है। यही सोचकर मैं रूम के अंदर चली गई। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन सामने वाले मंजर को देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि वो रस्सी की मदद से बंधी हुई थी। मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अब्बू एक लड़की को कैसे बांध सकते हैं। मैं समझी कि अब्बू ने इसे ज़बरदस्ती अपने साथ बांध के रखा है। मैंने इसके सोने का फ़ायदा उठाया और इसे खोल दिया, लेकिन अचानक ही उसने मुझे बेड पर धक्का दे दिया और मुझे सोचने का मौका दिए बगैर उसने मुझे भी इसी तरह बेड से बांध दिया था। मैं चीखने चिल्लाने लगी थी जब उसने मेरा गला अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया था और अब मुझसे कहने लगी थी कि मैं उसके माँ बाप की कातिल हूँ, वो मुझे मार डालेगी और मेरा खून पी जाएगी। ये सुनकर मेरा हलक खुश्क हो गया था। मेरा सांस तो वैसे ही बंद हो गया था क्योंकि उसने मेरा गला पूरी शिद्दत से दबाया हुआ था। मुझे एक झटका देकर वो दरवाजे से बाहर निकल आई थी, लेकिन वो हमारे घर से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि घर को लॉक होता था। मैंने सुख का सांस लिया।
میں نے خود کو رسیوں سے آزاد کروانے کی لاکھ کوشش کی پر میں آزاد نہ ہو سکی۔ اب خولا باہر نکل کر چلانے لگی تھی۔ میرے ابو بھی اٹھ چکے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے اس روم میں آئے اور مجھے آزاد کیا۔ میں سہمی ہوئی تھی لیکن اتنی کمزور نہیں ہوئی تھی کہ رونے لگ جاتی۔ میں نے جلدی سے ایک انجیکشن نکالا تھا اور خولا کے پاس جاتے ہی اس کے بازو میں وہ انجیکشن لگایا تھا۔ خولا اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے ابو اسے روم میں لے کر آئے اور اسے دوبارہ سے باندھا۔ اس رات میرے ابو سے کافی کلاس لگی تھی کہ ان کے منع کرنے کے باوجود میں نے ایسی حرکت کیوں کی، پر میں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا تھا اور میں نے ٹھان لیا تھا کہ خولا کا ہمارے ساتھ رہنا ہماری جان کو خطرے میں ڈال دے گا، اسی لیے اس کی جگہ مینٹل ہاسپٹل ہے۔ میں نے دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اب مجھے یہ کام تب کرنا تھا جب میرے گھر پر موجود نہ ہو۔ میں اپنے ابو کا ویٹ کرتی رہی لیکن شاید ان کو بھی میرے پلان کے بارے میں شک ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ گھر پر ہی جلدی آ جاتے تھے۔ خولا کا رویہ اب کچھ بدلنے سے لگا۔ میرے ابو اس کا چیک اپ کرواتے تھے۔ انہی دنوں میں میری بات چیت ایک سینئر ڈاکٹر عدنان سے ہوئی۔ وہ میری پریکٹس کے لیے گائیڈ کرتا تھا لیکن دوسرے شہر سے تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہوتی تھی کیونکہ وہ بہت ایکسپرٹ تھا اور تجربہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس میرے سے زیادہ علم تھا۔ میں اس سے کافی مرعوب ہوتی گئی۔ ایک دفعہ ہم بریک کی وجہ سے کیفے میں موجود تھے۔ میرے ساتھ میری دوست ہوتی تھی لیکن وہ اس دن نہیں آ سکی تو ہم دو ہی تھے۔ میں نے سوچا کہ اسے خولا کے حوالے سے بات کروں، اسی لیے میں نے اس کو ساری کہانی سنا دی کہ کیسے میرے ابو نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور یہ بھی نہ سوچا کہ وہ مجھ سے بھی چھوٹی ہے۔ وہ بھی میری اس کہانی کو سن کر حیران ہو گیا کہ اس کا کھلے عام ایک گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی لیکن یہ بھی بتایا کہ میرے ابو سے کہیں بھی بھیجنے کے حق میں نہیں ہے۔ وہ بھی پریشان ہوا لیکن پھر کچھ دیر بعد اس کے پاس ایک پلان آیا۔ میں نے اس کا پلان سنا تو مجھے بھی یہ طریقہ کافی اچھا لگا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ خولا سے پیار سے بات کرنی پڑے گی اور میں اپنے ابو کے سامنے یہی ظاہر کروں کہ اب مجھے خولا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اب اسی چیز کا سہارا لیا تھا۔ خولا اب کچھ حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ ہی کھاتی پیتی تھی۔ وہ میری امی والی سیٹ پر بیٹھتی تھی تو میرے اندر کا غصہ جاگ جاتا تھا، لیکن خود پر قابو پا کر میں نے پھر سے دکھاوا شروع کیا اور خولا سے اپنے ابو کے سامنے پیار بھری باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ وہی نکلا جس کی ہماری کوشش تھی۔ میرے ابو کو مجھ پر یقین ہو گیا کہ اب وہ خولا کو میرے حوالے چھوڑ کر آفس چلے جاتے تھے۔ ایک رات میرے ابو کا میسج آیا کہ وہ لیٹ ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا مجھے انتظار تھا اور جس کے لیے میں نے خولا سے اتنی پیار بھری باتیں کی تھیں۔ میں نے خولا کے روم کا دروازہ کھولا تو وہ 6 سال کی بچی کی طرح ایک گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ ہم آئس کریم کھانے جائیں گے۔ خولا تو خوشی سے پاگل ہو گئی تھی اور ضد کرنے لگی کہ ابھی جانا ہے، لیکن مجھے عدنان کا ویٹ تھا۔ کچھ منٹ کے بعد وہ اپنی کار لے کر آیا تو میں نے خولا کو پیچھے بٹھایا اور خود عدنان کے ساتھ آگے بیٹھ گئی۔ ہم نے ایک ساری تیاری کر لی تھی اور خولا کا نام بھی مینٹل ہاسپٹل درج کروا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد کار رکی تو میں نے خولا کو اپنے ساتھ لیا اور اس ہاسپٹل کے اندر لے گئی۔ خولا کو ساری سمجھ لگ گئی تھی کہ اسے کہاں لایا گیا ہے۔ جب ہی وہ چلانے لگی تھی لیکن سامنے 2 نرسوں نے اسے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ مجھے کافی برا بلا کہنے لگی تھی پر مجھے اب سکون مل گیا تھا۔ میں نے عدنان کا بہت شکریہ ادا کیا، اس نے اس سب میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ عدنان ہی مجھے واپس گھر ڈراپ کرنے گیا تھا، لیکن میں جیسے ہی گھر پہنچی تو میرے ابو باہر بے چینی سے چکر لگا رہے تھے۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ابو نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ میں نے عدنان کو واپس جانے کا کہا اور خود کار سے باہر آئی۔ ابو کافی غصے میں تھے پر اب میں نے بھی ہمت سے کام لیا اور ساری بھڑاس نکال دی تھی کہ اس لڑکی کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میرے ابو کو کافی افسوس ہوا تھا اور پھر انہیں اس لڑکے کا خیال آیا۔ میں نے ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور سیدھا اپنے روم میں آ گئی تھی۔ میرے ابو اگلے دن خولا کو واپس لے آئے تھے لیکن مجھے انہوں نے سزا دی تھی، وہ یہ کہ میرے سارے اکاؤنٹ اور بینک بیلنس بند کروا دیے تھے تاکہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ میں نے عدنان کو بتایا تو اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا جس کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہی میرا پارٹنر بنے گا اور اپنے ابو سے بات کر لوں گی، لیکن اس کے لیے ابو ایک شرط رکھیں گے۔ مجھے معلوم تھا۔ میں نے ابو سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ یہی سوچ کر میں ان کے پاس گئی۔ وہ مجھے اگنور کرنے لگے پر میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ مجھے ان کی ایسی بے رخی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میرے ابو نے بھی میرے آنسو صاف کیے اور اس لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ جب میں نے انہیں بتا دیا کہ میری اس کے ساتھ کافی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، میرے ابو سمجھ گئے تھے، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔
میرے ابو نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے خولا کو قبول کر لیا تو وہ بھی اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ میں نے اتنا ریئیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا ہونے ہی والا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں خولا کو آج کے بعد تنگ نہیں کروں گی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی جو مقام امی کا ان کے دل میں ہے وہ جگہ اس سے ملے۔ میرے ابو نے مجھے سمجھایا کہ جب خولا بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو خولا خود ان سے الگ ہونے کا مطالبہ کرے گی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب مجھے عدنان سے بات کرنی تھی، لیکن میں بہت نروس تھی کیونکہ عدنان نے مجھ سے کبھی اس قسم کی بات نہ کی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ ہماری ذاتی زندگی کو لے کے اتنی ڈسکشن نہیں ہوتی تھی۔ میرے ابو بھی مجھ سے پوچھنے لگے تھے کہ عدنان کا رسپانس لیا ہے، پر میں انہیں ٹال دیتی تھی کہ ہم بہت بیزی ہوتے ہیں، اس لیے ان سب کے بارے میں بات کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ کچھ دن بعد میری سالگرہ تھی تو عدنان نے مجھے سرپرائز دیا تھا اور ایک رنگ دی تھی جو کہ کوئی سونے ہیرے کی نہ تھی، پر مجھے اس کی چوائس کافی پسند آئی تھی۔ مجھے اس کا یہ سرپرائز بھی کافی اچھا لگا تھا۔ میں نے بات آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اسے اپنا لائف پارٹنر کیسا چاہیے، تو وہ مجھے بغور دیکھنے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی خولا کی طبیعت میں بھی بہتری آ رہی تھی۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور اس ڈرامہ کو بھلانے لگی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ بات چیت کرتی تھی تاکہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ اس نے ضد لگائی تھی کہ اب وہ یونٹ جوائن کرنا چاہتی ہے۔ اس پر میں نے ابو سے بات کی تھی۔ خولا نے ابھی تک ابو سے علیحدگی کی کوئی بات نہ کی تھی۔ مجھے بھی کافی حیرانی ہوئی تھی۔ مجھے پھر سے شک ہونے لگا تھا کہ شاید اسے پیسوں اور ابو کی دولت کا لالچ ہو، پر اس کے ابو کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی نسلیں بھی سنور سکتی تھیں۔ میں نے اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھی کسی کو لائک کرتی ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور یہ خبر ابو کو سنائی تو ابو نے بتایا کہ انہیں پہلے سے معلوم ہے۔ یہ سب خولا کے ابو نے پہلے سے بتایا تھا۔ کچھ دن کے بعد عدنان نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنی امی ابو کو میرے گھر لے کے آئے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے، جب وہ کہنے لگا کہ اس کی امی ابو سب بتا دیں گے۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ عدنان کافی سادہ مزاج ہے، تبھی خود سے نہیں بتا رہا، اور وہی ہوا تھا جس کی مجھے امید تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میری زندگی کے 2 اچھے کام ہوئے تھے۔ ایک میری عدنان سے بات پکی اور دوسری خولا ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی لیکن چپ چپ رہنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا جب بھی میں نے اپنے ابو سے بات کی تھی کہ اس کی شادی بھی میرے ساتھ ہی ہو جائے۔ میرے ابو نے اس کے منگیتر سے بات کی کہ اس طرح خولا اکیلا محسوس نہیں کرے گی، تو وہ بھی مان گیا تھا۔ اب ہماری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ ان دنوں خولا بھی گھلنے ملنے لگی تھی۔ ہم دونوں نے شادی کی جی بھر کر شاپنگ کی تھی۔ میرے ابو کی خواہش تھی کہ شادی کے بعد عدنان اور میں ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہیں، پر میں چاہتی تھی کہ پہلے کچھ عرصہ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ گزاروں۔ یہی سوچ کر میں رخصت ہو کر عدنان کے شہر چلی گئی۔ ہماری شادی کافی دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ میرا سسرال بھی کافی اچھا تھا اور کچھ عرصے کے بعد میں واپس ابو کے پاس آ گئی تھی۔ خولا بھی اپنے شوہر کے ساتھ کافی خوش تھی۔ اس کا شوہر اس کا کافی خیال رکھتا تھا اور اسے کسی بھی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہم دونوں اب اکثر ملتے رہتے تھے۔ مجھے افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں نے خولا کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا۔ میرا دل کرتا تھا کہ اس سے معافی مانگوں کہ کیسے میں خود غرض ہو گئی تھی، اور اپنے علاوہ میں نے کسی کا بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے ایک دن اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی خوش ہوئی تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد آرام سے اس سے بات کی۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی، لیکن میں نے بات سنبھال لی اور اس سے شرمندگی ظاہر کی کہ میں کچھ عرصے کے لیے اس سے بہت بری طرح پیش آئی تھی۔ اس نے میری بات سنی تو منع کرنے لگی کہ معافی مانگنے والی کوئی بات نہیں، میری جگہ کوئی بھی بیٹی ہوتی تو وہ ایسا رد عمل کا اظہار کرتی۔ میں نے شکر کیا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔